السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دورہ قرآن کی ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں سننے، سمجھنے، پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایک دفعہ پھر توفیق دی۔ ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورۃ الفاتحہ، آپ جانتے ہیں کہ اس کے 15 نام ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کا 1 رکوع 7 آیتیں اور اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے، یعنی 123۔ 15 نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے نام سے تو بہت مشہور ہے، فاتحہ۔ دوسرا نام ہے الحمدللہ، سے ابتدا ہے، سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، اور ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی، السبع المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ، اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سبب سے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ ذرا کاؤنٹ کیجیے کتنی دفعہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، اور شفا بھی، سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ آپ جب بھی پانی پیا کریں، کوشش کریں کہ ہر دفعہ جب بھی پینے لگیں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں۔ سورۃ الدعا، کیونکہ اس میں دعا سکھائی گئی ہے۔ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی اس کو کہتے ہیں۔ فضیلت جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں حاضر ہوا، عرض کیا محبوبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ اب صحابہ کرام ایک نہیں، ان کا تو اسپیشلی ابھی تذکرہ آ رہا ہے نا، بہت سارے صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ بلاتے تھے نماز چھوڑ کے محبوب کی بات مانتے اور دوبارہ وہیں سے اپنی نماز کی ابتدا کرتے تھے، ان کی نمازوں میں فرق نہیں آتا تھا۔ بہرحال پھر فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیسے لکی تھے وہ لوگ۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ محبوبہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائے گی۔ بحوالہ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے،
ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے محبوب کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ بحوالہ مسلم شریف، آپ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں وہ بھی سونے سے بیشتر خود بھی اور بچوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کیا کریں۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آپ کو یہی بار بار عرض کر رہی ہوں کہ جب بھی پانی پئیں تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں، ضروری نہیں کہ بیمار ہو کے بندہ پڑھنے کی ابتدا کرے۔ عثمان بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، کہ جب سے ہم لوگ ایمان میں داخل ہوئے تو جسم میں درد رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شیطان تو لمحہ لمحہ ورغلاتا رہتا ہے، تو لوگ مجھے بھی بہت سارے کہتے ہیں ہم نے قرآن کریم شروع کیا تھا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں درد ہو 3 بار بسم اللہ کے ساتھ یہ جملہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، رب کریم شفا دے گا۔ تو بہرحال بار بار عرض کروں گی کہ رب کریم کی طرف جب آتے ہیں تو پکے ارادے کے ساتھ آتے ہیں اور آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ہر خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش اور ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں، اور رب اس کا معنی ہوتا ہے تربیت، پالنے والا اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، دین کا معنی حساب اور جزا ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت حد درجہ کی عاجزی اور انکسار کو کہتے ہیں، اور مفسرین اس کی انتہا کہتے ہیں سجدے کو۔ حالانکہ خالی سجدہ ہی عبادت نہیں، تمام اس میں حرکات سکنات جیسے کھڑا ہونا، قیام، رکوع، سجود، پھر 2 زانو ہو کے بیٹھنا، سلام پھیرنا، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ عبادت میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے والد کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، تو یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ اس نے اپنے باپ یا اپنے استاد کی عبادت کی یا اس کو اپنا معبود بنا لیا؟ استغفر اللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر چیز کیا ہے جو ان حرکات اور سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہیں، جیسے کھڑے ہونے کو، ہاتھ باندھنے کو، بیٹھنے کو، دائیں بائیں منہ پھیرنے کو، تذلل اور انکسار کے آخری مرتبے پر پہنچا دیتی ہیں۔ اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایتاً، یاد رکھیں، خضوع ہے، نہ یا عبادت میں متصور ہوتے ہیں۔ تو اس کا ممیز پھر ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں غایتاً تذلل اور خضوع پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا، نہ بیوی، نہ اوتاد، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، ان کو احترام کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی، ایک سجدے کی میں بات کر رہی ہوں، سجدہ تعظیمی کی، یعنی سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے جائز تھا، لیکن رسول اللہ کی امت کے لیے یہ جائز نہیں۔ اب یہ بات آپ پہ واضح ہوگی۔
کہ اللہ کی ذات کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جس کی عبادت شرعن یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر اور قوی وہ ذات ہے، کون سی؟ وہ جو سب کا خالق، وہ سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، وہ لطف و کرم کا پیہم، اللہ اکبر، میم برسانے والا، ہزار خطائیں بندہ کرے، لاکھوں جرم بندہ کرے، اپنے رحمت سے معاف فرمانے والا، قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا، تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں یہی تعلیم نہیں دی کہ نعبدو، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں احتمال بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اوروں کی بھی، بلکہ یہ سبق سکھایا ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، اللہ اکبر، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ رسول اللہ کا بھی فرمان ہے نا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ مفسرین کرام نے ایاک کو مقدم کرنے میں حصر اور تخصیص کے علاوہ چند لطائف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں تین چیزیں، ایک تو ہے عابد، عبادت کرنے والا ہے، دوسری چیز ہے عبادت، اور تیسرے معبود۔ اب عارف کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، یعنی عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ نگاہ کے درو صرف رب کریم کی طرف، تاکہ اس کے انوار جمال اور جلال کے مشاہدہ میں استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے۔ لفظ اگر مشکل ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں، سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ پھر فرمایا ایاک نعبد، عابد تو واحد ہے، عبادت تو ایک بندہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن صیغہ جمع کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ جماعت میں ہوتے ہیں وہ تو سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب سیپریٹ ہوتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں۔ اور بھی اگر آپ غور کریں گے اس میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ بہرحال نقطہ انہوں نے یہ لکھا کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ صمدیت کی اخلاص اور نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے، تاکہ ان کی برکت سے اس بندے کی، اس عارف کی، اس عابد کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی نصیب ہو۔ بہرحال سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے عبادت۔ عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ صرف اللہ ہی سے، کیونکہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ اب دیکھیں کوئی بیمار ہو تو علاج کے لیے کدھر جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس نا، یعنی بیمار ہو تو علاج سے بھاگنا نہیں، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار ہونا، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار۔ تو اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے، اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیے، اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب کیا ہے؟ دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، یعنی دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیاز مندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ حدیث طیبہ میں، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، روایت محدثین کرتے ہیں، جس میں کہ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب بندوں کے متعلق، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان پیاری پیاری ہستیوں کی جناب میں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، کہ حضور میں کوئی بات کہے یا دعا کرے تو یہ استعانت بالغیر اور شرک نہیں ہوگا۔ اس سے جتنا آپ سمجھتے جائیں گے سمجھ آتی جائے گی۔ صحابہ کرام جن کو توحید کا درس رسول اللہ نے دیا، جب بھی کچھ معاملہ ہوتا تھا
وہ رسول اللہ کی طرف جاتے تھے. آج بھی ہماری کامیابی کدھر ہے کہ ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق رسول اللہ سے مضبوط کریں، تبھی ہمیں اصل مزہ آئے گا عبادات کا. اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. یہ رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے، اور اللہ کے محبوب ہیں رسول اللہ. اسی طرح خاص جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک نمبر ہے، 2 نمبر نہیں یاد رکھیں. 2 نمبر لوگوں کے پاس جا کے دعا کروانا یہ بھی غیر مناسب ہوتا ہے. یقیناً آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے. باقی یہ چیزیں، یہ اسباب، یہ اسی نے ہمیں دیے ہیں، تو ان سے اگر مدد لی جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا. توحید اور شرک ہمیں سیکھنا ہوگا، حقیقی اور مجازی معنی کو بھی ہمیں سیکھنا ہوگا، ورنہ کوئی بندہ بھی بچ نہیں سکتا. سمجھ آئیے. پھر دعا فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. کون؟ ہم سب. یہ اللہ نے ہمیں سکھائی. اے رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور کون سے وہ لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جو پیارے پیارے لوگ ہیں نا، کس جماعت میں؟ آج بھی اولیاء اعظام ہماری جماعت کے اندر موجود ہیں. ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو ناراض ہوا. مغضوب سے مراد یہودی ہیں. ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ. ضالین سے مراد عیسائی ہیں. اس سے ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورۃ توبہ کے اندر، جس میں راہبوں کا تذکرہ ہے. یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا. اس سے ہمیں کیا سبق ملا تھا کہ ایک تو ہوتے ان پڑھ طبقہ، گھروں میں جیسے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور غلط ملت راستہ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس سے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، جیسے ان کے راہب وغیرہ تھے. اب پڑھے لکھے لوگ لوگوں کو اگر جب گمراہی پہ آ جاتے ہیں نا، گمراہ کرنے پہ، تو پھر اس سے زیادہ گمراہی پھیلتی ہے، زیادہ گمراہی پھیلتی ہے، کیونکہ اس کی بات میں تاثیر بھی ہوتی ہے. بندے دھیان سے سنتے بھی ہیں کہ ان کے پاس نالج ہے، تو وہ باتیں کیوں ہمیں بتائیں گی؟ تاکہ اے رسول اللہ کی امت اپنی آنکھیں کھولو. قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو سامنے رکھ کے نا کہیں گے کہ ہم یہ سکھا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے. تو ان لوگوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہو جائیں گے. تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ. بولیے. اللہ کے فضل سے سورۃ البقرہ کی ابتدا کرتے ہیں. مکی سورہ مبارکہ نہیں ہے بلکہ مدنی سورہ مبارکہ ہے. 40 رکوع ہیں، 246 آیتوں پر مشتمل ہے. 6031 الفاظ، حروف کی تعداد 20,000، اور اس کے اندر بہت ہی اہم مضامین ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی. تو اس کے نام رکھنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ گائے کا تذکرہ ہے. احادیث بھی اس سورت کے فضائل کے متعلق سن لیتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور 2 روشن سورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں. اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے.
اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بحوالہ مسلم شریف، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بحوالہ مسلم شریف، حضرت ابو مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اس ناگہانی مصائب سے کافی ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ کا فرمان، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ ترمذی شریف، حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب کا فرمان، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ شعب الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور اس کا علم اللہ جانے اور اس کے رسول جانے، کیونکہ رسول اللہ کو سکھانے والی ذات کون ہے؟ رب کریم، اور جتنا اچھا استاد ہوتا ہے وہ اتنا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کے کوئی استاد ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ سونی سی کتاب، ذی شان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب شک نہیں، فیہ اس میں ہدی للمتقین، یہ تو تھی سارے انسانوں کے لیے، کہا جا سکتا تھا نا، لیکن نہیں، فرمایا پڑھیں گے سارے، فائدے سارے اٹھائیں گے، کفار بھی اس کو پڑھتے ہیں ماس تراجم، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ اب متقین کی صفات ہیں، اپنا محاسبہ آپ نے بھی کرتے جانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، مطلب ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور یہی ہمیں حکم بھی ہے کہ نماز قائم کرو تمام حقوق کو بجا لاتے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ کے مطابق جو طریقے سکھائے ہیں، جیسے اس میں خشوع اور خضوع بھی ہوگا، تب بھی نا جب ہم ساری چیزیں قرآن و سنت کے مطابق جانتے ہوں گے، اور محبوب کا فرمان ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ انک تراہ، گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو، فإنہ یراک، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح نماز ہوگی تو پھر مومن کی معراج تب بنے گی، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مال، اولاد، کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسروں کا فائدہ ہو سکے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، یعنی کتنی صفت ہوگی؟ 34 صفت، یعنی محبوب پر جو اتارا گیا، قرآن کریم بھی اور سنت بھی، دونوں چیزوں پر جو ایمان لاتا ہے۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یوقنون کا لفظ ہے، پکا یقین کرتے ہیں، انہیں شک نہیں ہوتا، پکے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ادھر کوئی بات کہے تو وہ دوسری طرف چل پڑے، ایسا نہیں ہے۔ وبالآخرۃ یوقنون، اپنا ذرا محاسبہ کیجیے، کیا آپ کو ایقان ہے؟ ایقان سے ہے نا، پکا یقین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، آپ جتنے اعمال کر رہے ہیں اس پہ آپ کو پکا یقین ہے اگر، تو آپ کا ایمان پکا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ جن میں یہ ساری صفات موجود ہیں، وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ بڑا جامع لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں، مفلحون میں۔ ان صفات کو ذرا اپنے اندر بھی ڈھونڈیے۔ پہلی چیز تو ہم نے پڑھی تھی غیب، یعنی جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا ہو، جیسے وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، اور خود رب کریم کی ذات، یہ سب چیزیں
ایسی ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں. تو جاننے کا فقط ذریعہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو محبوب کی زبان سے نکلی، جو کچھ نکلی اس پر پکا یقین. اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے. یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے، رسول اللہ کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے پکا یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو. اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب میسر ہوگا تو تب فائدہ ہوگا. اگر یہ نہیں تو ڈاواں ڈول جب لوگ ہوتے ہیں تو نہ وہ رہے ادھر کے نہ وہ رہے ادھر کے. ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں تو پھر بھلائیاں آپ کو مل گئی، اس دنیا کی نہیں، دونوں جہانوں کی بھلائیاں. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے یکساں ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوہ کہتے ہیں پردہ کو، پردے نہیں ہوتے جیسے آنکھوں کے اوپر پردہ آ جائے تو کچھ نہیں نا نظر آتا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہ بات ان کی ہوگی. اور ایک اور بات، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت پر بھی، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ منافقوں کی بات اب شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیں کتنی آیات پر محیط ہوگی. یخادعون اللہ، وہ فریب دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، رب فرماتا ہے بات اور ہے کچھ، ان پاگلوں کو سمجھ نہیں آ رہی، حقیقت میں وہ فریب دے رہے ہیں اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سیانے بنتے ہوتے ہیں، اوپر سے اور تو اندر سے اور، یہ ان کو بھی اس کے اوپر دھیان دینا ہوگا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس کی وجہ کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالو، تو وہ جو بہت ڈاڑے سیانے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں. ذرا آپ بھی اپنے گرد و پیش پہ ذرا نظر دوڑائیے. یہ نئے نئے فرقے، نئے نئے مذہب جنم لے رہے ہیں، تو ہر ایک بانی کیا کہتا ہے کہ وہ اصلاح کرے، قوم کی فلاح کا کام کرے، لیکن اصل میں وہ فتنہ کر رہے ہیں، اور دن بدن یہ فتنے اپنے گل کھلا رہے ہیں. قوم کا ذہنی انتشار، یعنی انتشار کا سبب ہو رہے ہیں نا، ذہنی اتحاد بھی پاش پاش ہو رہے. تو رب کریم ایسے نادان دوستوں یا دانا دشمنوں کے مکر و فریب سے رسول اللہ کی امت کو بچائے، اسپیشلی ہمیں بچائے، اور ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. الا انہم هم المفسدون، ہوشیار رہے، اللہ کہہ رہا آنکھیں کھولو، وہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، لیکن نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے لوگ. لوگ کون سے مراد ہے؟ صحابہ کرام. یہ اس دور کے منافقین کی بات ہو رہی ہے. قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے. یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. جو بھی صحابہ کرام کو کچھ غلط کہتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کون کہتے تھے برا؟ منافق. یہ صحابہ کو برا کہنے والے کون ہیں؟ منافق طبقہ ہے. اسے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ بہت سارے نادان لوگ بڑے بڑے سیانوں کو بھی غلط ملت کہتے ہیں. جیسے ابھی تو یوٹیوب پہ آپ کھولیں تو ان کو بابا شابا کہہ کے اور اس طرح توہین کی جاتی ہے. ذرا انہیں بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. تو یہ بڑے سیانے جو لوگ ہوتے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا،
وہ اصل سیانوں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. لمحہ فکر یہ ہے الا انہم هم السفہاء، فرماتا ہے خبردار بے شک وہی لوگ احمق ہیں، ولکن لا یعلمون مگر وہ نہیں جانتے. تو اپنے گھروں میں بھی دیکھیے جو ایسا بنا ہوا ہے اس کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں اس مذاق کی سزا دے رہا ہے. ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. دو رخی پالیسی اختیار کرنے والوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں خرید لی. فما ربحت تجاراتہم، مگر ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہوگی. ان لوگوں نے منافقت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے. کیوں؟ تاکہ انہیں مالی فوائد حاصل ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو تحفظ بھی ملتا رہے. لیکن اللہ نے ان کا پردہ چاک کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے محفل ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا تھا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا اراؤنڈ ارد گرد. ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا. جب روشنی چلی جائے تو کیسا ہو جاتا ہے بندہ، سوچئے. لَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں گھپ اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے. سمن، اللہ اکبر، سمون بکمن عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے. کتنی سونی مثال رب کریم نے دی. اندھا بہرا گونگا، نہ وہ بتا سکتا ہے، بچھڑ جائے کہیں تو نہ گھر وہ پہنچ سکتا. او کصیب من السماء، یہاں پھر جیسے زور کا می برس رہا ہو بادل سے. فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں. ظلمات سے مراد کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ورعدوں و برق، اور گرج اور چمک، یہ ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی. کیوں؟ کڑک کے باعث. حذر الموت، موت کے ڈر سے. بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا. اور بجلی کی روشنی سے مراد فتوحات ہیں. یقیناً آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ کچھ لوگ تھے ڈاواں ڈول، ٹھیک ہے، یعنی تھے تو وہ بھی منافق، لیکن کامیابی دیکھتے تو ادھر آ جاتے تھے، ناکامی دیکھتے تھے واپس چلے جاتے تھے. کچھ پکے منافق تھے، اندر سے تو وہ یعنی کافر ہی کافر تھے، زبان سے وہ اظہار کرتے تھے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ڈاواں ڈول لوگ تھے وہ تو رہے نقصان میں. یہ ڈاواں ڈول بار بار کیوں کہہ رہی ہوں، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈاواں ڈول ہیں، علم سیکھتے نہیں ہوتے، پھر ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں. تو انہیں توجہ کرنی ہوگی، علم سیکھنا ہوگا، صحیح العقائد لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. عقیدہ بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں. واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ان کی بینائی، ان کی نگاہیں، جو نور ہوتے ہیں آنکھوں کا، بجلی اچک لے جائے. تیز روشنی ہو تو اس کا ڈر بھی ہوتا ہے نا. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کیا کرتے ہیں؟ قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سننے کی قوت. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک رب کریم ہر چیز پر قادر ہے.
یہ منافقوں کا حال تھا جو خود کو بہت سیانا سمجھے ہوئے تھے۔ رب کریم ایسے لوگوں سے بچائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کریم کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی سونے نے پیدا کیا۔ یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے کہ توجہ کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی خالق ہے آپ لوگوں کا، اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ سونا رب ہے، ذرا زمین کو دیکھو، اسی نے بنائی ہے زمین تمہارے لیے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت، وہ کتنا سونا رب ہے، ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ دیوار نہیں، بغیر پلر کو بنانے والا، بغیر پلر کے ساتھ بنانے والا آپ کا رب ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے کچھ پھل نکالے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے۔ وہ جس نے پیدا کیا ہے نا، اس نے اہتمام کیا ہے۔ پھلوں پہ ذرا غور کریں، کتنے پھل ہیں؟ پھل تو کھا جاتے ہو، کیا رازق کو یاد کرتے ہو؟ رازق کو بھی بھولا نہ کرو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، ندًا اس کا مفرد ہے، معنی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل، اور تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا، فَأْتُوا، پس لیو، کیا سونا انداز، لیو، فَأْتُوا لیو، بِسُورَۃٍ، ایک صورت میں، مثلہ، اس جیسی، یعنی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی مثلی تم لے ہو۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی، اگر اکیلے نہیں بنا سکتے ہو تو بلا کے لے ہو۔ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی لیکن ناکام ہو گئے، اللہ کو پتہ تھا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ رب فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو پھر اس آگ سے۔ کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ آگ اتنی سخت ہے، دنیا کی آگ کتنی سخت کیوں نہ ہو، پتھر کو پگھلا نہیں سکتی، لیکن وہ آگ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اپنے ایمان پہ آپ ناز بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں آپ لوگ۔ پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے، ایمان لا کے پھر کیا کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر یقیناً ان کے لیے باغات ہیں اور ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا سونا سما اللہ نے بتایا۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب انہیں کھلایا جائے گا نا ان باغوں سے کوئی پھل، تو صورت دیکھیں گے اس پھل کی، قالوا، کہیں گی، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے ہمیں پہلے بھی کھلایا گیا تھا، شکر سے ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا۔ یہ یاد رکھے، صورت میں، اندر کتنا میٹھا ہوگا یہ تو رب کو پتہ ہے نا، جب کھائیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں باغ بھی، یہ نہریں بھی، ساتھ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ پاک بیویاں بھی ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہیں جس میں 4 چیزیں ہوں، یعنی علم بھی ہو۔ کیا چیز؟ علم بھی ہو، بغیر علم کے نماز بھی اس لمحہ فکری ہے، کیا پتہ اس کے جو ہم لوگ ارکان ادا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اس میں کتنی غلطی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ دوسری چیز نیت، کیا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ پھر صبر اور اخلاص، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ۔ اپنا محاسبہ ذرا کیجیے۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودہ،
کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی. جیسے کرونا آیا تھا تو وہ تھوڑا چھوٹا سا تو وائرس تھا، بندوں کو وقتے میں ڈال کے رکھ دیے، ہے نا ایسی بات. اس میں اہل ایمان کے لیے تو بڑی بات ہے کہ چھوٹا سا مچھر ہے اور اس کے اندر ذرا ڈاکومنٹری آپ دیکھیے، وہ اس کی چھریاں، اس کا سون کرنا اور سب کچھ، دماغ، دل، گردہ، سارا کچھ موجود ہے. رب فرما رہتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ تو ایمان لائیں، فَيَعْلَمُوا، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا قصد کیا تھا، بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے سے، یضل بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یعنی ایسی مثال سے، یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس میں سے فائدہ کون پاتے ہیں؟ جو پورا قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو اندر سے ایک ایک آیت چن لیتے ہیں نا، پھر اس کو پکڑ کر اہل ایمان کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بھی ذرا آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کو چھوڑیں، ذرا آپ اپنی آنکھیں کھولیں. رسول اللہ کا فرمان سنیے، محبوب کا فرمان ہے کہ وہ مخلوق بدترین ہے جو قرآن میں ایسی آیات جو کفار اور مشرکین پر اتری تھی، اہل ایمان پر چسپاں کر کے انہیں مشرک قرار دے گی. اور آپ کچے کان والے لوگ کدھر چلے جاتے ہو؟ علم سیکھو، علم. یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتروں کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے الا الفاسقین، مگر نافرمان اسے گمراہ ہوتے ہیں. فمداروں کو تو وہ نہیں نہ کرتا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خدا بندی کو پختہ عہد کرنے کے بعد. سمجھ آ رہی ہے؟ الذین ینقضون، جو توڑتے رہتے، عہد اللہ، عہد خدا بندی کو، من بعد میثاقہ، اس سے پختہ وعدہ باندھ لینے کے بعد، یعنی پکا پکا وعدہ کرنے کے بعد پھر اسے توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ کے حکم کو وہ توڑتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں. این یوصلا، جس کو جوڑنے کا حکم دیا، ہمیں جوڑنے کا حکم دیا گیا، توڑنے کا نہیں. جو توڑتے ہیں اور پھر خود کو شیر سمجھتے ہیں، ذرا آنکھیں کھولے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے رہتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کیوں کہ تم انکار کرتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے حالانکہ تم کو پہلے مردہ تھے تو زندہ کیا، اس نے تمہیں زندہ کیا حالانکہ تم مردہ تھے. ذرا سارا پروسیس سوچئے تو پھر آپ کے ایمان کو مزید پختگی اور اللہ سے محبت بڑھ جائے گی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. والذی، وہی تو ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب پیدا کیا. ذرا ارد گرد دیکھیں، یہ رنگین پھل پھول پہاڑ، ہر چیز حلال چیزیں، میجورٹی حلال ہے. اور جس چیز کا حرام کا حکم نہ آ جائے اور اس میں خاموشی ہو، یعنی کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، تو وہ بھی اسی کے تحت ہوگا، وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. اور حرام چیزوں کی تعداد تھوڑی تھی، اس کا واضح طور پہ ہمیں بتا دیا گیا. ثم استوى، پھر توجہ فرمائی، کس نے؟ آپ کے رب نے. الی السماء، آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، پھر انہیں 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کیجئے نا، کتنا سونے انداز میں بتایا جائے. یاد کیجئے نا جب تمہارے رب نے فرمایا تھا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. قالوا، اب فرشتے کہتے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اپنا نائب مقرر کرتا ہے جو فساد برپا کرے گا، یعنی زمین کے اندر فساد بھی کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزیاں کرے گا. کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو فساد بھی کرتے ہیں، خون ریزیاں کرتے ہیں. فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم تو تیری لمحہ لمحہ عبادت کرتے ہیں.
قال رب کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. ذرا امیجن کیجیے آپ. فقال انبئونی باسماء، فرمایا بتاؤ تو مجھے ان چیزوں کے نام. ہاؤلائی ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. حضرت آدم یہ جو چیزوں کے نام سکھائے وہ بتا رہے ہیں فرشتوں کے سامنے. قالوا، تو رب کریم نے فرمایا سبحانک لا علم لنا. اب وہ کہتے ہیں کون؟ فرشتے کہ اے رب کریم تو ہر عیب سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں علم نہیں. الا ما علمتنا، ہاں اتنا علم ہے جتنا تو نے سکھایا. عاجزی کا اظہار. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے علم والا حکمت والا ہے. ذرا امیجن کیجئے ہمارے بچے کو کوئی صورت آتی ہو، کچھ بھی اچھی چیز آتی ہو جو ہمیں پسند ہو، جب کوئی ہمارا پیارا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرے بچے ذرا ان کو سناؤ. پھر جب وہ بچہ سناتا ہے تو ہمیں کتنی راحت اور خوشی ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. ذرا آپ امیجن کیجیے. اور پھر یہاں پہ فرشتے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے، ان چیزوں کے نام بتائے. قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں کہا تھا نا، یا یہ کہہ سکتے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں سب غیب کی چیزوں کو، یعنی چھپی ہوئی چیزیں چاہے آسمان میں چاہے زمین کی، سب کو میں جانتا ہوں. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس میں چند باتیں ہیں کہ وہ جو عرصہ دراز سے عبادت کر رہے تھے، اب حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابھی عبادت کی ابتدا بھی نہیں کی تھی. کس سبب سے یہ سب شان ملی؟ اللہ کی بات ماننے سے، علم سیکھنے سے. رسول اللہ کا فرمان ہے علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہ بھی فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا فرض ہے. پھر ایک اور چیز کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سامنے اسے ایک آدمی نظر آیا، اللہ کا حکم نظر نہیں آیا. تو نبی کی محبت شروع سے ہی امتحان رہی ہے. جو امتحان میں پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو بہرحال کیا حکم دیا؟ سجدہ کرو. اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. وکان من الکافرین، اور کفار کے ٹولے میں داخل ہو گیا. جو متکبرین ہیں نا، انہیں اپنے اس بڑے کی اس حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے حکم دیا کیا؟ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہیں. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں اس میں سے، اس جنت میں سے، ان باغوں میں سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، یعنی پیٹ بھر کے کھاؤ جیسے ہم کہتے ہیں، کھل کے کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. فتکونا من الظالمین، اگر جاؤ گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیں کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں نا، تو یہاں وہ بتایا گیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر انہیں شیطان نے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کے وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا تم دونوں یعنی تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اتر جاؤ یہاں سے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین تمہارا ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مقرر وقت تک، یعنی جتنی زندگی ہے اتنی دیر میں آپ وہاں رہیں گے، فائدہ اٹھائیں گے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ،
فتاب علیہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کون سے کلمات تھے جن کا تذکرہ ہوا کہ سالہ سال بیت کے لیکن مغفرت نہیں ہوئی، لیکن وہ کلمات کیا تھے؟ حضرت عبدالعزیز ہیں شاہ صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے، طبرانی میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا، یعنی اس درخت کے قریب چلے گئے، ان پر عتاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے، تو اتنے میں ان کو یاد آیا کہ جس وقت رب کریم نے پیدا کیا تھا، روح ڈالی تھی، اس وقت میرے ارد گرد یعنی عرش کے اوپر جب دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ اللہ کے نزدیک کیا سمجھا ہے کہ کس قدر کسی شخص کی اللہ کے نزدیک برابر اس شخص کی نہیں کہ نام اس کا اپنے نام کے برابر لکھا ہو۔ میں سادے الفاظ میں کہہ دوں، یہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے تو یقیناً یہ بڑی چیز ہے۔ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا، یقیناً کوئی یہ چیز ہے کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو ساتھ بٹھا ہوا ہے، جب بڑی سیٹ کے ساتھ کوئی بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو نام کے ساتھ جب نام لکھا ہوا تھا تو محبوب کے جد امجد نے جان لیا، تو پھر دعا کی کہ اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے مولا کریمہ میں تجھ سے رسول اللہ کے صدقے سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ تو رب کریم نے ان کی بخشش کی، وہی بھیجی کہ محمد کو کہاں سے جانا تو نے، کیا محبتوں کی بات ہے۔ تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا کہ ہم نے دیکھا اس طرح کہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا اس وجہ سے۔ تو حکم پہنچا، اللہ تو جانتا تھا یہ ہمارے لیے اصل میں، اے آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد سب پیغمبروں سے پچھلے پیغمبر ہیں، تیری اولاد سے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی نام پیدا کرتے۔ پھر ایک اور بھی روایت میں سے آتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی ہے، وہ بھی آپ پڑھا کریں جب بھی کوئی غلطی ہو جائے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے حکم دیا اس جنت سے سب کے سب اتر جاؤ، فاما یاتینکم منی ہدا، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پیغام آئے، فمن تبع ہدایا، پھر جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، اور ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو نہ مانا، جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، پھر وہ دوزخ میں وہ دوزخی ہوں گے، ایک دو دن کے لیے نہیں، وہ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے۔ اور جو مان لیں گے وہ نہ غمگین ہوں گے نہ وہ پریشان ہوں گے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ، صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بہ وبارک لنا فیہ، الحمد للہ رب العالمین، واستغفر اللہ الحی القیوم۔